کل بھینسا میں جو واقعہ ہوا، تلنگانہ کی حکومت اس کا سخت نوٹ لے گی۔ آخر یہ ہوتے کون ہیں یہ لوگ؟ 4 لوگ مسجد میں نماز تراویح کی پڑھ رہے ہیں، گھر مسجد میں گھس کر گالی گلوچ۔ کون ہے وہ شخص؟ پھر اس کا والد آ کر معافی چاہتا ہے مسلمانوں سے، پھر دوبارہ پھر آتا ہے وہ لڑکا، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ الماس خان پر چاقو تلوار سے حملہ کر دیا گیا۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جب آپ کے پاس فیس ریکگنیشن ٹیکنالوجی ہے تو بھینسا میں رکھیے نا، اس کو لگائیے، پورے CCTV کیمراز کیوں نہیں لگاتے وہاں پر؟ اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے کہ اگر کوئی ماسک نہیں پہن رہا ہے تو آپ اس کو چالان کر رہے ہیں، تو بھینسا میں کیوں نہیں کیا رہا ہے؟ بھینسا میں چاہے کوئی بھی غلطی کرا ہو، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، مجلس کا ہو یا BJP کا ہو یا ہندو واہنی کا ہو، کوئی بھی ہو، میں تلنگانہ کے چیف منسٹر سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ سخت ایکشن لو آپ۔ یہ ایک پیسفل سٹیٹ ہے۔ کیا بات ہے کہ ہر مہینہ گڑبڑ ہوگی کیا وہاں پر؟ یہ دوسری گڑبڑ ہوئی ہے، کیوں ہونے دے رہے اس کو؟ اگر سختی سے آپ کچھ لیں گے اینٹی سوشل ایلیمنٹس کو، ان کو مثال بنائیں گے تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اس لیے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو واقعہ بھینسے میں ہوا وہاں پر ہمارے چیئرمین جاوید احمد پورا تعاون کیے۔ رات بھر جاوید مجھ سے رابطے میں رہا، میں رات بھر کل سحری تک جاوید سے گفتگو کرتے رہا۔ جاوید نے مجھ سے کہا کہ کیا کرنے والا، پہلا کام یہ کرو کہ امن کو برقرار رکھو۔ بہت سے جاوید خود پریشان تھے، جاوید خود پریشان تھے۔ آج وہ زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے بچہ نظام آباد میں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس زخمی کو شفا دے، اس کو حیات دے دے، اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ختم کرو آپ ان چیزوں کو، نوٹ کرو آپ اس تلنگانہ میں اس وائرس کو بڑھنے مت دیجیے آپ۔ کووڈ وائرس ختم ہو جائے گا، اس کی دوا نکل جائے گی۔ اگر یہ وائرس تلنگانہ میں بڑھے گا تو پھر سب کو نقصان کرے گا۔ اسی لیے حکومت کو چاہیے، پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو چاہیے کہ اس کا سخت نوٹس لیں۔